أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حدیث شریف کی روشنی میں فرضیت و رکنیت روزہ. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت و فضائل اور بعض مسائل سے متعلقہ قرآنی آیات کی طرح ہی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فرض قرار دیے گئے ہیں بلکہ انہیں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا درجہ دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا. یاد رہے کہ رمضان مبارک کے روزے 2 ماہ شعبان کی 2 تاریخ بروز پیر فرض کیے گئے تھے. فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات رمضان و روزہ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان مبارک اور روزے کے بے شمار فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہے. نمبر 1، اخلاص للہ کا منفرد مظہر. تمام عبادات میں سے روزہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. اس کے سوا اسلام کے تمام ارکان کا کسی نہ کسی حد تک ظاہر سے بھی ایک تعلق ہے. جیسے نماز کو ہی لے لیجئے کہ یہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی، بلکہ جب سورہ بقرہ آیات نمبر 43 میں وارد حکم الہی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کے تحت کوئی شخص باجماعت نماز ادا کرے گا تو پوری جماعت اسے مسجد میں آتے جاتے اور نماز ادا کرتے دیکھے گی. حج کی ادائیگی پر سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حجاج کا جمع غفیر اسے مناسک حج و عمرہ ادا کرتے دیکھتا ہے. اور زکوٰۃ ہے تو وہ بھی کم از کم دینے اور لینے والے 2 آدمیوں کے مابین ہوگی. مگر روزہ وہ منفرد عبادت ہے کہ ایک وقت اس کا تعلق ظاہر سے بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے اور صرف عابد و معبود کا باہمی معاملہ ہی رہ جاتا ہے. مثلا والدین، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں یا دوست و احباب کے ساتھ مل کر سحری کھائی، مگر جب وہ باتھ روم، کچن یا کسی بھی مقام پر تنہا ہے تو بنی نوع انسان تو کیا تمام مخلوقات میں سے کوئی پرندہ تک بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا. ایسے میں جب باہر شدت کی دھوپ اور گرمی ہو تو انسان کا نفس امارہ اسے یہ طفل و تسلیہ دیتا ہے کہ اس تنہائی میں اگر تم ٹھنڈے پانی سے شاد کام ہو لو تو کون دیکھ رہا ہے اور کس کا ڈر ہے. اسی وقت روزہ دار کا ذات الہی پر غیر متزلزل ایمان آڑ آتا ہے. اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور اسے جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ اس تنہائی میں پانی پینے میں بھی اس ذات کا ڈر ہے کہ جو شارک سے بھی قریب تر ہے اور پانی کے منہ سے پیٹ تک جانے کے راستے میں ہی جس کا گھر ہے. کیونکہ سورہ قاف آیات نمبر 16 میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے: ہم تو اپنے بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. نمبر 2، غیر متزلزل ایمان اور اس کی جزا. اس یکسوئی و تنہائی کے لمحات میں اگر اسے فکر آخرت اور خوف الہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لطیف و خبیر اور علیم و رقیب ہونے پر اس کا مضبوط و محکم ایمان نہ ہو تو کبھی بھی روزے کی تکمیل نہ کر پائے. یہ دولت ایمان ہی کا کرشمہ ہے کہ آتش بار گرمی اور تشنہ کامی میں
بھی اور روزہ دار کو ٹھنڈے پانی سے شاد کام نہیں ہونے دیتا اور ایک گھونٹ بھی گلے سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ یہ امتیازی اور انفرادی حیثیت تمام عبادات میں سے صرف روزے کو ہی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم اور نسائی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، اور محض میری خوشنودی کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی خود میں ہی دوں گا۔ بخاری شریف میں اس حدیث قدسی کی ایک اور روایت کے یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، میرا بندہ کھانا پینا اور حلال شہوت کو پورا کرنا بھی میری رضا کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، روزے میری رضا کے لیے خاص ہے اور ان کی جزا بھی خود میں ہی دوں گا اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، بنی آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا، لیکن اللہ کا ارشاد ہے، سوائے روزے کے وہ محض میری رضا کے لیے سر انجام پاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی خود میں ہی دوں گا، کیونکہ وہ شہوت اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ روزے کی اس امتیازی و انفرادی حیثیت و مقام میں دوسرا کوئی عمل اس کا کیا مقابلہ کر پائے گا۔ نمبر 3، اخلاقی و روحانی تربیت کا مہینہ۔ انبیاء و رسل صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی بعثت کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینا ہے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی اپنی بعثت کا یہی منصب جلیل اور مقصد عظیم بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ الادب المفرد، امام بخاری، مستدرک حاکم، شعیب الایمان بہقی، مسند احمد، موطا مالک اور طبقات ابن سعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں مکارم اخلاق، صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یوں تو سبھی ارکان اسلام ہی انسان میں اخلاقی و روحانی اقدار کے فروغ و ارتقاء کا کام کرتے ہیں، مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ باقی ارکان کی نسبت اخلاقیات کے اتمام و تکمیل کے لیے بھی سب سے اہم تربیت گاہ اور ایک طویل ٹریننگ ہے، بلکہ اگر ماہ رمضان کے روزوں کو ریفریشر کورس کا نام دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دیکھ لیجئے کہ اقرار توحید و رسالت اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے شرط اول ہے، مگر پوری زندگی میں صرف ایک ہی بار فرض ہے، نماز ہے، تو وہ بھی چند منٹوں میں ادا ہو جاتی ہے، اور روزانہ کی پنجگانہ نماز پر صرف ہونے والا کل وقت 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ زکوٰۃ سال بھر میں صرف ایک بار ادا کی جاتی ہے، اور حج اگرچہ عوام الناس سے کافی وقت لے لیتا ہے، لیکن جو لوگ باحیثیت اور صاحب دولت و ثروت ہے، وہ اپنے تیز تر وسائل کی بنا پر مہینوں کی اس مسافت اور عبادت و ریاضت کو ہفتہ عشرہ میں ہی سمیٹ کر فریضہ حج و عمرہ کی ادائیگی سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، اور اگر بحری یا بری راستوں سے وادی حجاز اور حرمین شریفین تک پہنچنے اور حج بیت اللہ میں صرف ہونے والے کل وقت کا اندازہ لگائے تو بھی کھینچ تان کر یہ 2-3 ماہ ہی بنتے ہیں، جبکہ یہ حج بھی ایک مسلمان کی زندگی میں اس پر صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہر مسلمان پر ہر سال رمضان المبارک کا پورا مہینہ فرض ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کو مقیم و تندرست ہونے کی حالت میں پائے وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ اس ارشاد کی تکمیل ہر سال ایک ماہ یعنی کم از کم 360 گھنٹے کے لیے مسلمان سے اسلامی قواعد و ضوابط کی پابندی سے ہی ممکن ہے، کیونکہ اگر ایک روزہ کا وقت صرف 12 گھنٹے شمار کیا جائے تو 30 دنوں کے مہینے کی صورت میں حالت روزہ کے اتنے
360 گھنٹے ہی بنتے ہیں، اور یہ طویل ریاضت انسان میں تطہیر قلب، تصفیہ باطن، تہذیب نفس اور ایسے اوصاف حمیدہ و محاسن جلیلہ پیدا کر دیتی ہے جو حقیقتاً بلند اخلاقی کا طرح امتیاز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزہ انسان میں تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا کرتا ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون ہی بتایا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انداز تربیت: ماہ رمضان اخلاقی اور روحانی تربیت و ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے روزے کے آداب و قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ مثلاً صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی اور موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی و بد کلامی اور شوخیانہ زبان درازی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا کرنا بھی چاہے تو اسے کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ صحیحین و سنن کی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو زبان پر کنٹرول کرنے اور اس کے تحفظ کا حکم فرمایا ہے، اور بتایا ہے کہ فحش گوئی و بد کلامی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے کلی طور پر پرہیز کرنا روزے کے آداب میں سے ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری، سنن ابی داؤد و ترمذی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو روزہ دار روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے اور بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ارشادی گرامی میں یہ بتا دیا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولنا بھی قبولیت روزہ کی ایک شرط ہے، اور اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولتا جائے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اسے روزے کا ثواب نہیں ہوگا، اور وہ خواہ مخواہ ہی بھوک و پیاس برداشت کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے منہ بند کر لیا جائے، بلکہ روزے کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں جو اس کی قبولیت کے لیے ضروری بھی ہے، بلکہ یوں کہہ لے کہ صرف منہ پیٹ اور شرمگاہ کا ہی روزہ نہیں بلکہ تمام اعضائے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ دار زبان سے فحش گوئی، دروغ گوئی و کذب بیانی یعنی جھوٹ بولنے، گالی گلوچ کرنے، غیبت و چغلی کہنے سے قطعی پرہیز کرے، دل و دماغ کو آوارگی و بد خیالی سے روکے، اور تصورات کی دنیا میں خوابوں کی محل تیار کرنے اور جسمانی و ذہنی عیاشی سے باز رہے، آنکھوں کو پریشان نظری سے بچائے، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ پر فلم بینی کرنے اور راہ چلتی عورتوں کو تاڑنے اور تانگ جھانک کرنے سے بچے، اور اپنے کانوں کو ناجائز باتوں، نازیبا و ناروا آوازوں، گیتوں، گانوں اور موسیقی آثار سے محفوظ رکھے، اور جس طرح چغلی کہنے سے زبان کو روکے اسی طرح ہی چغلی سننے سے کانوں کا تحفظ کرے، کیونکہ یہ تمام برائیاں جہاں معاشرتی ناسور کی حیثیت رکھتی ہے وہیں یہ سب امور آداب روزہ کے بھی خلاف ہے۔ جو شخص مہینہ بھر اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاتا رہے گا اس کی ایک طرح کی ٹریننگ یا تربیت ہو جائے گی جو ان برائیوں سے بچنے کے لیے سال بھر اس کے کام آئے گی، اور اتنے میں پھر یہ ماہ مبارک آ جائے گا۔ نمبر 4، ریفریشر کورس۔ ماہ رمضان مبارک کی ہر سال آمد بھی رب کائنات کا ایک عظیم احسان ہے، کیونکہ انسان خطا و بھول سے مرکب ہے، اور گاہے ماہے اسے یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے، جیسے سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو بھی کبھی کبھی ایک مختصر سا کورس کرایا جاتا ہے تاکہ ان کی خوابیدہ تدریسی صلاحیتوں کو جلا دی جائے اور وہ پھر سے تندہی کے ساتھ تدریسی فرائض و خدمات سر انجام دینے لگے۔ اس کورس کو ہی ریفریشر کورس کہا جاتا ہے۔
بالکل اسی طرح ہی سال کے 11 مہینوں میں مسلمان کی عملی قوتوں میں آہستہ آہستہ ضعف و کمزوری در آتی ہے، تو اتنے میں اللہ کی کرم اور عنایتوں کا مہینہ رمضان مبارک پھر آ جاتا ہے، جو روزہ داروں کے لیے اخلاقی اور روحانی تربیت گاہ یا ریفریشر کورس کا کام کرتا ہے، ان کی عملی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے اور انہیں پھر سے نئے جوش و جذبہ اطاعت کے ساتھ میدان عمل میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان کی سعادتوں سے بہرہ ہونے اور اپنے اعمال کے اصلاح کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ نمبر 5، روزہ داروں کا مقام و مرتبہ اور منصب عالی۔ سابق سطور میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ رمضان مبارک اخلاقی و روحانی ٹریننگ یا تربیت کا مہینہ ہے اور دیگر ارکان اسلام کی نسبت یہ ایک طویل اور کٹھن کورس ہے، اور یہ بھی ایک عام بنیادی اصول اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ کوئی کورس جتنا مشکل اور طویل ہو، اس پر ملنے والا منصب بھی اتنا ہی اعلیٰ اور معزز ہوتا ہے، اور ایسا کورس پاس کرنے والوں کو بآسانی کوئی نہ کوئی گیزٹڈ پوسٹ یا باعزت سروس مل جاتی ہے۔ اسی طرح ہی روزہ داروں کا ایک کورس قدر کٹھن اور مشکل محسوس ہوتا ہے، تو قانون و دستور الہی میں روزہ دار کے لیے انعامات اور مناصب بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذکر کیا ہے، جس میں وہ فرماتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ یہ روزہ دار کے لیے کتنا بڑا منصب اور اعزاز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اللہ تعالیٰ اور روزے کی فرضیت پر ایمان رکھتے ہوئے اور خالص رضا الہی کی خاطر رمضان شریف کے روزے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ جبکہ سنن نسائی، مسند احمد اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی کی رضا جوئی کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اندازہ فرمائیے کہ بندہ مومن کو بھلا اور کیا چاہیے۔